اسم مبنی اب ہے ہمارے پاس سبق نمبر 25 میں اسم مبنی کی بحث۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم وقع غیر مرکب ما غیرہ، یہ مرکب نہ ہو کسی اور کے ساتھ، صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مبنی کہتے ہیں۔ اسم مبنی جیسے ہمارے پاس الف با تا ہے نہیں، کیا ہے؟ اسم مبنی ہے۔ اس طرح واحد اثنان ثلاثہ جو کسی کے ساتھ نہ ملے نا تو مبنی ہے۔ یا زید فصل میں ہے یہ لفظ، مثلا زید نہ مبتدا ہے نہ خبر ہے نہ فاعل ہے، بس کیا ہے؟ مبنی ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں مبنی بالفعل تو مبنی ہے، ہاں بالقوہ یہ معرب ہو سکتے ہیں، یعنی زید جاء زید، اب بالقوہ ہے، بالقوہ مانا آئندہ، صحیح۔ تو ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ جو کیا ہو کسی کے ساتھ مرکب نہ ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں، مبنی۔ یا حرف کی معنی کو متضمن ہونا، وہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، جیسے ذا کا لفظ من، اس طرح سے احد عشرہ، اس میں کیا ہے؟ احد و عشر والا معنی چھپا ہے نا، اس لیے کیا ہے؟ مبنی ہے۔ 19 تک مبنی کے متعلق تو ہم نے پڑھ لیا نا تعریف، اب آگے ہے مبنی کا حکم کیا ہے۔ تو مبنی کے متعلق کے حکم حضرت صاحب کی اللہ یختلف آخرہ باختلاف العوامل، کہ اس کا جو آخر ہے نا عوامل کے اختلاف سے بدلتا نہیں ہے، اس کا جو آخر ہے نا عوامل کے اختلاف سے نہیں بدلتا۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے، مثلا دیکھو آپ کہ بالکل اس کا آخر نہیں بدلے گا نا، جیسے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہؤلاء ہے، جاء ہؤلاء، یہ ہؤلاء بدلتا نہیں ہے، جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، یہ بدلتا نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ مبنی بھی لوگ کہتے ہیں، مبنی بھی ہیں، مبنی صحیح، اس کا آخر نہیں بدلتا۔ دا بانا یبنی مبنی دا غنا نہیں رہتا لاندی، ہاں نا، بنی ہے، بنا سے ہے، بنا سے۔ اس کے جو حرکات ہیں نا معرب میں ہم کہتے تھے رفع نصب جر، یہاں پر کیا کہیں گے؟ ضمہ فتحہ کسرہ سکون۔ اور یہ جو مبنی ہے نا، ایک تو مبنی الاصل ہے، وہ 3 چیزیں ہیں، حروف یہ سب مبنی ہے۔ نمبر 2 فعل ماضی، اس کا آخر نہیں بدلتا۔ تیسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ فعل ماضی امر حاضر۔ اب اس کے علاوہ اس میں غیر متمکن کے جو 8 قسم ہیں نا، یہ بھی کیا ہے؟ مشابہ بالمبنی ہے، یعنی مضمرات، اسماء اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، مرکبات، کنایات، بعضی ظروف، یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے، کیونکہ ان کا آخر کیا نہیں ہے؟ بدلنے والا نہیں ہے، ان کا آخر نہیں بدلتا، بلکہ ایک حالت پر ان کا آخر رہتا ہے۔ ان کا آخر کیا ہوتا ہے؟ ایک حالت پر باقی رہتا ہے۔ پہلی چیز ہمارے پاس مشابہ بالمبنی میں سے مضمر، یا اس کو ضمیر کہہ دو یا مضمر کہہ دو، مضمر یا ضمیر کہہ دو۔ ضمیر سے مراد وہ اسم ہے نا جو وضع ہو اس لیے کہ متکلم پر دلالت کر، یا مخاطب پر، یا غائب پر۔ جیسے مخاطب کے لیے ہمارے پاس لفظ انتا، انتما، انتم، انت، انتما، انتن وغیرہ، اور متکلم کے لیے ہمارے پاس لفظ انا، نحن، اور غائب کے لیے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن وغیرہ، یہ کیا ہے؟ غائب کے لیے ضمیر ہے، یہ مبنی ہے، بس اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ پھر ضمیر جو ہے نا بذات خود 2 قسم پر، ایک ضمیر متصل ہوتی ہے جو ٹچ کراتی ہے، یعنی اکیلے استعمال نہیں ہوتی، صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متصل کہتے ہیں۔ پھر یہ ضمیر متصل مرفوع بھی ہو سکتی ہے، جیسے ضرب تو ہے ہمارے پاس، ہاں
منصوب بھی ہو سکتی ہے جیسے ضربنی ہے مثلا، مجرور کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ضمیر مجرور تو صرف متصل آتی ہے نا، منفصل نہیں آ سکتی. تو ضمیر دو قسم پر ہو گئے، ایک کہ متصل، دوسری کیا ہے منفصل. متصل پھر کیا ہے تین قسم پر ہے، متصل مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. اور ایک منفصل. منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، جو اکیلے استعمال ہوتا ہے، جیسے انا، انتا، ہوا، ہما رجلان. تو ہما لفظ لگے نا، صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں منفصل کہتے ہیں. پھر ضمیر منفصل جو نا مرفوع بھی ہو سکتا ہے جیسے ہوا ہے نا، منفصل جو ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے جیسے ایایا، ایایا، ایایا فرہبون، ایایا فاتقون، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھ لیجیے کیا ہے، ضمیر منصوب منفصل ہے. تو ضمیر کی کل ٹوٹل قسمیں ہمارے پاس کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. صحیح، 5. ہاں 5 ضمیر ہمارے پاس بنتی ہے نا. پھر ان میں سے 12 ضمیر ہے نا، تو 5 کو جب 12 میں ضرب دے دی، 5 12 60 وغیرہ، 60 نکلتے اس کا جو حاصل ہے 50 نکل. ہاں. نہ 60. پھر آگے دیکھیں مرفوع متصل ضمیر جو ہے نا، یہ ماضی غائب کا جو صیغہ ہے نا، مذکر کا یا مؤنث کا، اس میں یہ چھپی رہتی ہے یہ ضمیر. جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر چھپی رہتی ہے نا، اور ضربت میں ہیا ضمیر چھپی رہتی ہے. متکلم کی صیغے میں انا اور جمع متکلم کی صیغے میں نحن چھپی رہتی ہے. مخاطب کی صیغے میں تضرب، اس میں انت. صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع کہتے ہیں متصل. آگے کہتے ہیں کہ ضمیر مرفوع یا جو کیا ہو نہ، ضمیر مرفوع منفصل یا منصوب منفصل، اس کے استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ جب متصل کا استعمال متعذر ہو. جیسے ایاک نعبد ہے نا، نعبدہ ہے اصل میں، نعبدہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نعبد میں تخصیص والا معنی ہے کہ ہم خالق صاحب کی عبادت کرتے ہیں نا. پھر ہمارے پاس ایک ضمیر ہے، ایک کو کہتے ہیں ضمیر شان، اور دوسری ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر قصہ. علماء نحو کہتے ہیں کہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کی تفسیر یہ ہے کہ اگر ایک ضمیر جملے سے پہلے آ جائے نا، اور پھر جملہ اس کے لیے کیا ہو؟ تفسیر ہو، تو اس کو ضمیر شان کی، جیسے ہمارے پاس قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ کیوں نہیں کہتے قل اللہ هو احد کہ اللہ ایک ہے؟ پہلے سے کہتے ہوا اللہ واحد. قل هو اللہ احد نا، ہوا تم نے پہلے استعمال کیا، ضمیر تو پہلے کوئی نہیں استعمال کرتا، کیوں تم نے پہلے یوز کیا؟ ضمیر کو پہلے مرجع ہوتا ہے نا، تم نے تو مرجع سے پہلے استعمال کیا. اسی ضمیر کو ضمیر شان کہتے ہیں نا. اگر مؤنث میں ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ضمیر قصہ. انہا زینب قائمۃ، زینب کھڑی ہے. پہلے سے کیوں نہیں کہتے تم کہ زینب انہا قائمۃ؟ پہلے تم نے کہا انہا زینب قائمۃ یا ہی زینب قائمۃ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر قصہ. مذکر میں ہو تو پھر ضمیر شان کے معنی میں ہے، ضمیر شان اس کو کہتے ہیں. کبھی کبھی ضمیر مرفوع منفصل جو ہے نا، مبتدا اور خبر کے بیچ میں بھی آتی ہیں. صحیح، کبھی کبھی آ سکتی، جیسے آگے دی زید هو القائم، زید مبتدا، القائم خبر، ہوا ضمیر اس میں بیچ میں استعمال ہوئی، زید کی طرف راجع ہے. صحیح. تو ضمیر جو ہے نا مرفوع منفصل کبھی کبھی مبتدا اور خبر کی بیچ میں بھی استعمال ہوتی، مبتدا کے مطابق آتی. مبتدا کیا ہے ہمارے پاس؟ زید ایک لفظ ہے نا، ہوا بھی ہے کہ ہما تو نہیں ہے نا. زید هو القائم، زید هو القائم. اگر تم کہہ دو کہ زید و اسد ہما القائمان، پھر یہ کہو گے تو جیسے کیا ہوگی؟ مبتدا ہوگی، اسی طرح کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی. ضمیر کا استعمال مبتدا کے مطابق ہوگا.